مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ مسجد کی تعمیر ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن مسجد کی تعمیر صرف عورتوں کے لیے، جہاں صرف اور صرف عورتیں نماز پڑھیں گی، یہ نئی بات ہے۔ جمشید پور سمیت پورے بھارت میں ایسی کئی مسجدیں ہیں جہاں پروش کے ساتھ ساتھ مہیلاؤں کے لیے نماز پڑھنے کے الگ سے انتظام رہتے ہیں، لیکن میری جانکاری میں ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جہاں صرف اور صرف مہیلائیں نماز ادا کرتی ہے۔ کچھ بڑی نیشنل میڈیا کی بات مانیں تو اس مسجد میں صرف مہیلائیں نماز پڑھیں گی اور دربان سے لے کر امام تک عورت ہی رہیں گی۔ اس خبر کے بعد اب اس کے خلاف ورود بھی شروع ہو چکا ہے۔ کئی لوگ عورت کی امامت والی بات پر اس کا ورود بھی کر رہے ہیں اور پورے دیش بھر میں اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ اسی کی سچائی کو جاننے کے لیے ہم پہنچ چکے ہیں اس مسجد میں۔ آئیے جانتے ہیں کیا ہے اس کی سچائی اور بات کرتے ہیں یہاں کے سنستھاپک ڈاکٹر نورالزماں خان سے۔ کپالی ڈیم ڈوبی میں ایک مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، یہ مسجد ایک اہم مسجد ہوگی اور یہ مہیلاؤں کے لیے، عورتوں کے لیے خاص ہوگی۔ یہاں پر عورتیں آ کر عبادت کر سکیں گی، نمازیں پڑھ سکیں گی اور کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ امامت بھی کریں گی۔ انہی سب مدعوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسجد کے جو فاؤنڈر ہے، جو تمام ادارے چلاتے ہیں، قریب 1.5 ایکڑ میں یہاں پر زمین پھیلی ہوئی ہے جہاں پر اسکول ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر لیب ہے اور کئی سارے لیبس وغیرہ ہیں، مسجدیں ہیں عورتوں کی جو بننے جا رہی ہے اور اس کا نرمان ابھی چل ہی رہا ہے۔ تو جب سے یہ چرچا میں آئی ہے اس کے بعد تمام خبریں چل رہی ہے اس کے بارے میں اور ووادوں سے بھی اس کا ناطہ جڑ چکا ہے۔ کئی لوگ اس مسجد کو لے کر آگے آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ نورالزماں خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو اس کے فاؤنڈر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نورالزماں جی، یہ مسجد کی تعمیر، عورتوں کے لیے مسجد، بھارت کی سب سے پہلی مسجد کہا جا رہا ہے اسے بننے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کسی اور نے کیوں نہیں سوچا کہ اس طرح کی مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ یہ عورتوں کی مسجد نہیں ہوگی، یہ عبادت خانہ بن رہا ہے اور یہ 3 in 1 ہے۔ ہمارے یہاں مدرسہ جامعۃ النساء کی بنیاد 1999 میں ہم نے ڈالی، لڑکیوں کا مدرسہ اس پچھڑے علاقے میں، کہ غریب کے بچے بھی اچھی تعلیم پا سکیں، اور یہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے آج بہت بڑا آکار لے چکا ہے، بہت بڑی عمارت بن چکی ہے، جہاں نرسری سے لے کر کے میٹرک تک ہم انگلش میڈیم سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ آپ نے سر سید خان کا نام لیا، وہ بہت عظیم ہستی تھی، وہ جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں جو مسلمانوں کا حال دیکھا اس سے بہت پریشان ہوئے۔ وہ لندن گئے اور لندن جا کر کے انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایجوکیشن کے بارے میں جانکاری لی، اور آنے کے بعد انہوں نے دلی میں اور پھر دلی کے بعد علی گڑھ میں ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے اورینٹل پبلک اسکول کے نام سے شروع کیا، اور ان کا لکشیہ تھا، ان کا مقصد تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی کی بھی تعلیم ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ہاتھ میں مسلمانوں کے قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کا تاج ہو۔ ان کا بہت وروध ہوا، بہت مخالفت ہوئی، پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کے انہوں نے چندہ بھی کیا۔ کلکتہ میں جب وہ چندے کے لیے آئے تھے تو ان کو جوتے چپل سے مارا گیا اسٹیج پر، تو وہ جوتا چپل کو سمیٹ کر کے علی گڑھ لے گئے، باندھ کے سب کو لے گیا، وہاں ریپیئرنگ کرا کر کے اس کو بیچا۔ اس زمانے میں 5 روپیہ منافع ہوا اس میں، تو 5 روپے کی رسید کاٹ کے انہوں نے کلکتہ والوں کو بھیج دی تھی کہ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، شکریہ کہ آپ نے جو جوتا چپل ہم کو چندے میں دیا تھا اس کو ہم نے ریپیئرنگ کرا کے بیچا ہے، تو 5 روپے اس میں ہم کو بچا جو ہم نے اس ادارے میں لگا دیا۔ ہم نے بھی جب اس ادارے کی بنیاد ڈالی کہ لڑکیوں کا ہم مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جہاں لڑکیاں رہ کر کے تعلیم پائیں، تو پڑھے لکھے لوگوں نے، شکشت لوگوں نے ہمارا سپورٹ کیا، ساتھ دیا، مدد کی، لیکن ہمارے کچھ مولویوں نے بہت وروध کیا، مخالفت کی، اور آج بھی کرنا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سے اب بچے جو ہے نرسری سے لے کر کے میٹرک تک انگلش میڈیم سے پڑھ رہے ہیں، جھارکھنڈ اکیڈمک کونسل، جھارکھنڈ بورڈ سے ایگزام دے رہے ہیں، فرسٹ ڈویژن سے پاس کر رہے ہیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک اس میں پرانے کیمپس میں مسجد بھی ہے جہاں مردوں کی نماز ہوتی ہے، 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعہ عید بقرعید کی نماز ہوتی ہے، سب مرد پڑھتے ہیں علاقے کے۔ ہمارے یہاں ہاسٹل میں جو بچیاں رہتی تھیں تو ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو یہ ہم نے سیپریٹ ایک 13 کٹھا زمین جو اس سے اٹیچ ہے، اس میں ہم نے لڑکیوں کا ہاسٹل کر دیا، اور اسی میں اب عبادت خانہ ان کی بن رہی ہے جہاں بیٹھ کر کے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم بھی لیں گی، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گی، اور عورتوں کا اجتماع آج بھی یہاں ہوتا ہے،
وہاں اجتماع ہوگا, بڑا ہال ہوگا جس میں 400-500 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ سکتی ہیں, جن کو عورتوں کے بارے میں اسلام کا کیا ماننا ہے اور کیا کہنا ہے, اسلامی تعلیم کیا ہوتی ہے عورتوں کے لیے, ان کے حقوق یعنی رائٹس اور ان کے فرائض, ان کی ڈیوٹیز کیا ہے وہ بتائے جائیں گے, تاکہ وہ ایک اچھی خاتون, ایک اچھی بہو بن کر کے ہمارے مسلم سماج میں, مسلم معاشرے میں اپنا یوگدان, اپنی تیاگ دے سکیں. آج شوہر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے, اس کا وجہ کیا ہے؟ اسلامک ایجوکیشن ان کے پاس نہیں ہے, اپنے بچوں کی تعلیم تربیت نہیں کر پا رہی ہیں. اسی کپالی میں آج نشہ خوری بہت بڑھ گئی ہے, پورے ہندوستان میں نشہ خوری چل رہا ہے, کپالی میں خاص طور پر. ہمارے برابر کبھی ڈی سی صاحب کا بیان آتا ہے, کبھی ایس پی صاحب بھی پریشان ہے, تھانہ والا پریشان ہے. اتنا نشہ خوری ہے, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایجوکیشن اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے, ان کو نشہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. تو عورتیں ایک چیز یہ بتائیے, میں یہ آپ نے کہا کہ عبادت خانہ اس کی تعمیر ہو رہی ہے, یہاں عورتیں نماز پڑھیں گی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گی, عورتیں امامت بھی کریں گی. دیکھیے ایسا ہے کہ عورت امام ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ایک تو الگ چیز ہے, لیکن عورتیں جماعت سے نماز پڑھیں گی. ہاں, اور یہاں کسی مرد کا پرویش نہیں ہوگا, انٹرفیئرنس نہیں ہوگا, عورتیں ہی سب کچھ ہوگی, دربان سے لے کر کے نمازی تک سب کچھ, سارا انتظامیہ عورتوں کے ہاتھ میں ہوگا. ہم مردوں سے بالکل الگ تھلگ ان کو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا فتنہ فساد یا غلط فہمی کنفیوژن نہیں ہو لوگوں میں. اب رہ گئی بات ہے کہ امام کے لیے دیکھیں دو چیز ہے, کہ امام ایک ہوتا ہے جس کو پیشمام کہتے ہیں, اور ایک امام, یہ فرق سمجھ لیجئے. پیشمام اس کو کہتے ہیں کہ ایک صف میں مرد ہو یا عورتیں ہوں اور آگے بڑھ کے کوئی نماز پڑھائے. تو عورتیں جو ہیں یہ حدیث ابو داؤد شریف میں اور حدیث کی کتاب سنن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بہت واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ ام المومنین, دنیا کے تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عورتوں کی نماز پڑھائی ہے. اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مضافات میں قصبے میں ام ورقہ رضی اللہ عنہ جو انصاریہ خاتون تھیں, ان کو اجازت دیا تھا انہوں نے نماز پڑھانے کی, اور ان کے پیچھے ایک مؤذن, بوڑھے مؤذن کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا اذان دینے کے لیے. وہ بوڑھے مرد اذان دیتے تھے اور ام ورقہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتی تھیں. ان کے ایک آزاد کردہ غلام اور ایک آزاد کردہ کنیز باندھی تھی جو سب نماز پڑھتے تھے, اور 10 سال سے زیادہ نماز پڑھایا انہوں نے. جب ان کا مرڈر ان کے غلام نے, آزاد کردہ غلام اور ان کی آزاد کردہ باندھی نے گلا گھونٹ کے جب ان کو مار ڈالا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں, تب وہ سلسلہ بند ہوا. تو ہمارے حدیث میں ہے, اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. یہ سنت مر چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, چونکہ اس حضرت عمر فاروق کی شہادت مسجد میں ہو گئی, عثمان غنی کی شہادت مسجد میں ہو گئی, گھر میں ہو گئی, مدینہ میں پورے انتشار حضرت علی کی شہادت مسجد میں ہو گئی. جنگ و جدال کا زمانہ تھا, اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا, 50 آدمی ایران سے آ رہے ہیں, شام سے آ رہے ہیں, عراق سے آ رہے ہیں. نہیں تو ایک منٹ, مسجد میں کیوں روکا؟ ہمارے مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے مسجد میں عورتوں کو جانے پر روک لگا دی. ایک دم صحیح بات ہے, 100% صحیح ہے, روک لگا. کیوں لگا یہ تو جاننا چاہیے نا. اب مسجد چھوٹی تھی عمر فاروق کے زمانے میں, اب باہر سے لوگ آ رہا ہے, ڈیلیگیشن 5000 آدمی ہو گیا, کہاں سوئے گا؟ مسجد میں سوتے تھے لوگ. صحابہ کے گھر سے کھانا آتا تھا تو منع کر کہ بھائی عورتیں اب گھر میں نماز پڑھ لیں. اب مردوں کی بھیڑ بڑھ گئی ہے, آپس میں وہ ملنا بھیٹ ملاقات ہوگی, بدن ٹچ کر سکتا ہے, فتنہ فساد ہوگا, نماز میں خلل پڑے گا, اس لیے گھر میں نماز پڑھ لیں. لیکن اب وہ ماحول نہیں ہے, اب ماحول بدل چکا ہے. اب لڑکیوں کے لیے مڈل اسکول ہے, لڑکیوں کے لیے سیپریٹ الگ ہائی اسکول ہے, ویمنس کالج ہے, ویمنس یونیورسٹی بن رہی ہے, کو ایڈوکیشن ہے. کریم سٹی کالج میں, کوپریٹو کالج میں, گریجویٹ فار ویمنس میں, ورکرز کالج میں سب لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ایجوکیشن. مولانا لوگ کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں. نہیں تو نور الزما جی, اگر یہ مسجد بننی چاہیے اور صحیح بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں, تو کیا 1400 اور 1500 سال کے عرصے میں اب تک کسی نے ہمت کیوں نہیں کی کہ عورتوں کے لیے بھی خاص طور پر مسجد ہونی چاہیے؟ آپ ایک الگ سے خاص شخصیت کیوں بن رہے ہیں کہ پورے بھارت میں پہلی مسجد یہاں پر ہی ہوگی جس کا نرمان آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ بھارت کی پہلی مسجد تو نہیں ہے. اسی مانگو ذاکر نگر اور پورنیہ روڈ میں اہل حدیث کی جامع مسجد ہے جہاں 500 عورتیں نماز پڑھتی ہیں. الگ سے ان کے لیے ہال بنا ہوا ہے, دکن کی طرف سے, ساؤتھ کی طرف سے ان کا دروازہ ہے, مردوں کے لیے پورب سے اس سے دروازہ آنے جانے کا. جامع مسجد دلی میں ہے, اوکھلا ذاکر نگر میں ایک مسجد ہے جہاں. تو اس طرح کے ہندوستان میں بہت سی مسجد ہے. وہاں پر خاص طور پر مردوں کے لیے مسجدیں ہیں, لیکن مردوں کے علاوہ الگ سے کمرے بنائے گئے ہیں جہاں پر عورتیں نماز ادا کرتی ہیں اور مرد امام ہوتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پر صرف عورتیں ہی رہیں گی, عورت ہی امامت کریں گی. جی, یہ صرف عورتوں کے لیے ہے
اس میں مرد تو یہ تو الگ کام کر رہے ہیں نا، نہیں نہیں کر رہے تو اب اللہ کی مرضی، اللہ ہم کو تو ویرودھ بھی ہو رہا ہے اس کو لے کر کافی اچھا زیادہ۔ سنیے نا ایک بات سنیے، دنیا میں سب سے افضل بڑا انسان کون پیدا ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا ویرودھ نہیں ہوا؟ جب حق بات انہوں نے کہی، اچھی بات کہی، اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کی برائیوں کو دور کرنا چاہا، تو طائف میں ان کے اتنے پتھر مارے گئے کہ سر سے لے کے پاؤں تک خون خون ہو گیا ہے، یہ کیا مولانا کو نہیں معلوم ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ لوگ وسلم کہہ رہے کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے نہیں، وہ اسلام میں ہے، یہ اسلام میں ہے، اسلام میں کہتا ہوں اسلام میں ہے۔ ابو داؤد شریف کو میں نے ریفرنس دیا، جو ابو داؤد شریف اور سنن امام احمد بن حنبل، یہ دو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں، ان کے اندر ہے، اسلام میں ہے، یہ لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ ہاف ایجوکیٹڈ لوگ اس طرح کی بات کر کے اسلام میں نہیں، کہہ رہے اسلام کہ میں وہ ہے۔ حالات الگ تھے، وہ نہیں، وقت کچھ حالات- اور تھا۔ نہیں، وہ حالات تھے تو حالات بدل گئے ہیں نا۔ اب تو لڑکیاں عورتیں جو ہے مارکیٹنگ کر رہی ہیں، نقاب پہن کر کے گول گپا کھا رہی ہیں، فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر کے، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج میں سب پڑھیں، کوئی ایڈوکیشن کریں، نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ نماز بھی پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور مولانا لوگوں کو بھی چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جتنی مسجدیں ہیں، چاہے دیوبند کے لوگوں کے ہو، بریلوی کے لوگوں کی ہو، سب کے مسجد کے بغل میں ان کو اسپیس ایسا بنانا چاہیے جہاں عورتوں کی بھی جماعت ہو سکے، نماز پڑھ سکے، تاکہ جو عورتوں میں گمراہی آ رہی ہے، ارتداد آ رہا ہے، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، برائیوں کی طرف بڑھ رہے قدم ان کے، اس پر روک لگے، اور وہ نماز کی پابند بجے، نماز جو فرض اول ہے وہ معاف نہیں ہے کسی حال میں، نماز کی پابند ہو جائیں گی، قرآن کی تلاوت کی عادی ہو جائیں گی، تو ساری برائیاں ختم ہوئی، گھر گھر میں اسلام پھیلے گا۔ ہم تو اسلامی کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا کام کر رہے ہیں۔ آخری میں ایک سوال، یہ ہاں۔ مسجد بن کر کب تیار ہوگی؟ کب سے یہاں پر عورتوں کا آنا شروع یہ ہوگا؟ مسجد مت کہیے، عبادت خانہ خانہ ہے، عورتیں تو آج بھی آتی ہیں، ہمارے یہاں اجتماع تو ہوتا ہی، یہاں 60-70 عورتیں آتی ہیں قرب و جوار سے مہینہ میں، کبھی کبھی اتوار کے دن ہم لوگ 2 بجے کے بعد سے یہاں اجتماع رکھتے ہیں، ابھی برسات ہے، پھر جاڑے میں پھر ہم لوگ شروع کریں گے۔ یہ جب بن جائے گا تو 400-500 عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ، 500 عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اٹیچ لیٹرین، باتھ روم، باورچی خانہ، کچن وغیرہ سب بن رہا ہے، بنے گا، اور یہاں سے ان کو درس دیا جائے گا، اجتماع میں عورتوں کو اسلامی درس دیا جائے گا، اسلامی ایجوکیشن دیا جائے گا، اسلامی تعلیم دی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ شوہر کا مرتبہ کیا ہے، ساس سسر کی خدمت کیسی کرنی چاہیے، پریوار بچوں کو کیسے پرورش کرنا چاہیے، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق، حدیثوں کے مطابق کس طرح سے ایک عورت کو اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ آج دیکھیے طلاق کا کتنا مسئلہ ہمارے عدالتوں میں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلامی ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہمارے مولانا لوگ 5 وقت نماز پڑھائے چلے گئے، چندئی سے فرصت نہیں ہے لوگوں کو، دعا تعویذ سے ہی فرصت نہیں ہے لوگوں کو۔ تو یہ تو ہے کہ آپ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے ڈیولپ کریں۔ سر سید کا آپ نے مثال دیا، وہ بہت عظیم شخصیت تھی، ان کا بھی بہت ویرودھ ہوا، پتھر مارے گئے، جوتا چپل مارے گئے ان کو، تو نورزماں کی مخالفت ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ہے، سنت ادا ہو رہی ہے۔ ہمارے رسول کا بھی مخالفت ہوا، حضرت علی کی مخالفت تھی، عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، کس کی مخالفت نہیں ہوئی ہے؟ کس کا ویرودھ نہیں ہوا ہے؟ سب کا بھی، جو اچھا کام کرے گا اس کا ویرودھ ہوگا، تو ویرودھ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں بھی ڈرتا نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ میرا مرڈر کرا دیں گے، ہم کو اس کی فکر اس کو مت دیجیے گا، کرا دیں گے، مخالفت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم اپنا کام اللہ رسول کے حکم کر، جس مولانا کو بات کرنا ہے ہم حدیث کی کتابیں رکھ دیں گے ان کے پاس، ابو داؤد شریف ہے، امام احمد حنبل شریف ہے، اسے دیکھیں، حدیث میں ریفرنس ہے اس میں۔ تو چلیے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو یہ نورالزماں خان صاحب، یہ کلیئر کر لیجیے کہ یہ مسجد مت نام دیجیے گا اس کا، ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں، اس لیے کہ نماز ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم کمرے میں نماز پڑھے تو مسجد تھوڑی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر لڑکیاں آج یہ روم میں نماز پڑھتی ہے، اس روم میں دیکھیں چٹائی بچھی ہوئی ہے، روم میں نماز پڑھ تو مسجد نہیں نہ ہو جائے گی؟ اسی طریقے سے یہ تو 3 in 1 ہم نے کہا کہ اجتماع گاہ بھی ہوگا، قرآن حدیث کی تعلیم بھی ہوگی، درس گاہ بھی ہوگا، اجتماع گاہ بھی ہوگا، نماز گاہ بھی ہوگی۔ یہاں پر لوگ آئیں گے پاک صاف ہو کر کے، وضو بنا کر کے نماز بھی پڑھیں گے، قرآن حدیث کی تعلیم بھی ہوگی، سکھایا بھی جائے گا، سب ہوگا۔ یہ ہے عبادت خانہ ہے۔ تو یہ نورالزماں خان صاحب تھے جن سے ہم بات کر رہے تھے، مدرسہ جامعۃ النساء کے فاؤنڈر آ گئے یہ، اور میرے پیچھے یہ عبادت خانہ ہے، کئی جگہوں پر شائع ہو رہی ہے، لوگ لکھ رہے ہیں، اخباروں میں چل رہا ہے، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب اس میں ایک بدلاؤ آیا ہے، نورالزماں خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک عبادت خانہ ہوگا جس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور عورتیں یہاں پر آ کر نماز ادا کریں گی، دینی تعلیم حاصل کریں گی۔ یہاں پر عورتوں کے لیے مدرسوں کی تعمیر بھی کی گئی ہے، اسکول بھی بغل میں ہے، گراؤنڈس ہے، ساتھ ہی ساتھ لیبس وغیرہ بنائے گئے ہیں، تو مکمل طور پر دینی تعلیم کے لحاظ سے عورتوں کے لیے خاص انتظام یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور اس عبادت خانے کی تعمیر کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کس پرکار سے یہاں پر عورتیں آ کر نماز ادا کرتی ہیں۔
کیا کیا تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور چرچا کے کیندر میں بنے اس عبادت خانے کو لے کر آخر آگے اور کیا ہونے والا ہے؟